بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جن لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، ان تمام شہید کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان سے اس چیز کا بدلہ کب اور کس نے لیا تھا، اس بارے میں اتہاس سے پتہ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلا اور بڑا نام مختار سقفی کا ملے گا۔ وہی مختار سقفی جو اس وقت جیل کے اندر بند تھا جس وقت کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا، مگر جیل کے اندر ہی اس نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اگر وہ جیل سے نکلنے میں کامیاب رہا اور اس کو زندگی ملی تو وہ کچھ کرے یا نہ کرے لیکن امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لے گا، اور اس نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اس نے چن چن کر بدلہ لینا شروع کیا، اور اتہاس لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اپنے اس مشن کے تحت اس نے ہزاروں لوگوں کی گردنوں کو اڑا دیا تھا۔ کربلا کے اس واقعے میں حضرت امام حسین کے خلاف جو انسان بھی جس طریقے سے شامل ہوا تھا اس کو ڈھونڈ نکالا گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر چھپ چکا تھا، اور اس کے بعد اس کو بالکل اسی طرح سے ہی قتل کیا گیا، اسی طرح سے ہی سزائیں دی گئی جس طرح سے وہ کربلا کے اس واقعے میں شامل ہوا تھا۔ دوستو، جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے، وقت بیتتا گیا، اور پھر وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا، مختار سقفی لوگوں کے بیچ ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ تو سارے امام حسین کی طرف تھے، اور وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور سارے لوگ مختار سقفی کے ساتھ تیار ہو گئے۔ پھر مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایک جھوٹا خط لکھا، اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ اب دوستو، حضرت محمد بن حنفیہ کو جب اس خط کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خط نہیں لکھا ہے، لیکن اگر وہ نواسۂ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار سقفی کو اب اور طاقت مل جاتی ہے، اور مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے، بتا شمر، تیرا کیا حال کیا جائے؟ اور کہا، وہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا، اور شمر کہتا ہے، اے مختار سقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ تو مختار سقفی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم، تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی، اور اعلان کر دیا گیا کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک کا انجام سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو عمر بن سعد سے مختار سقفی نے پوچھا، تم کہاں تھے اور تم نے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں نے ان چیزوں میں دھیان دینا چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے غصے سے کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا،
تو نے نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی ڈر سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ یہ سنتے ہی عمر بن سعد نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا جب امام حسین کے بچے علی اصغر کو تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا مار ڈالو ان ظالموں کو، اور پھر عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور پھر اس کی انگلیاں کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے امام حسین کے قاتلوں میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن خولی گرفتار کر کے لایا گیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر مبارک کو جدا کیا تھا۔ یہ وہی مردود ہے جو حضرت امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے پاس لایا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا کہ اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ جسے پوری دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کر ایک ایک حصے کو آگ لگا دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلنی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن الگ ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار سقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں پاتا، اور اسے مختار سقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار سقفی نے ابن زیاد سے کہا اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے ساتھیوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو مختار سقفی نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا، اور مختار سقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اتنے میں وہاں ایک سانپ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھس کر نتھنے سے نکلتا ہے، پھر ناک میں گھس کر منہ سے نکلتا ہے۔ پورے 3 بار وہ سانپ ایسا ہی کرتا ہے، اور پھر وہ سانپ غائب ہو جاتا ہے۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ اشارہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر قبر میں سانپ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور میرے دوستو اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جہمی، مالک بن نصیر، حمل بن ملک، ان تینوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر مختار سقفی نے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلختے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل تائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہی حکیم بن طفیل تائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبح کو لایا گیا۔ عمر بن صبح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکاد کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رکاد وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلنی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا۔
اتہاس میں آتا ہے کہ کئی ہزار یزیدی مختار سقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائے پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا، اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی، اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ دوستو، اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اتہاس میں پیدا ہونے والے اس مختار سقفی نام کے انسان نے یہ سب کچھ کیا تھا تو ظاہر ہے یہ اس زمانے میں مسلم دنیا کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا ہوگا، اور آج بھی لوگ اس کو ایک ہیرو ہی مانتے ہوں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جان کر شاید جھٹکا لگے گا کہ اس انسان کو تو آج بھی زیادہ تر مسلمان کذاب کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ اور ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری روایتوں میں، بہت ساری کتابوں میں اور بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس انسان نے اپنے آخری زمانے میں آگے بڑھتے بڑھتے ساری حدیں پار کر دی تھی، اور پھر آخر میں تو نبوت یعنی کہ نبی ہونے کا ہی جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، جس نے اس انسان کو ایک ہیرو سے ڈائریکٹ ایک ویلن بنا دیا۔ تو میرے دوستو، آپ یہ بالکل اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا بدلہ کس طرح لیا گیا، کس نے لیا اور کب لیا۔ میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔